کل کا سیز فائر واز ان دا نیوز سائیکل. ٹوڈے بی جے پی مودی جی کی گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ زیر بحث ہے کہ جی آپ نے یہ کیا کر دیا. آپ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ جتنی اس کے اوپر میک اپ لگا لیں نا وہ میک اپ کم ہے اس کے لیے. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ان کے اپنے عوام جو ہیں اب سوال پوچھ رہے ہیں کیوں کرائی یہ ڈی جی ہے وہ کانفرنس. متوقع تو نہیں تھی نا کہ جی اب تو سیز فائر ہے, اب آپ نے اس لیے کروائی اور مطلب وہ تو چلیں آپ نے بتانا تھا کہ جی یہ ہوا, ایکسپیکٹیشن یہ تھی یہ ہوا یہ نہیں, وہ تو ٹوٹلی پی آر کیمپین تھی جی ہم عوام کو کچھ بتائیں. وہ الٹی پڑ گئی ایک سوال سے جو میں نے پہلے بتایا رفیل والا. پوائنٹ از کہ اس ساری چیز کے اندر جو 3 چیزیں میں کہہ رہا ہوں اسٹیبلش ہوئی ہیں. نمبر 1 پاکستان ڈومیننس ملٹریلی, سپیریورٹی ان ٹرمز آف ایئر کامبیٹ, باقی چیز آپ چھوڑ دیں. دوسری چیز یہ اسٹیبلش ہوئی کہ چائنا کی طرف سے جو میر شوازی صاحب نے کل رات کو اپنے اس میں بھی کہا بیان میں کہ ہماری جو ایک بردرشپ ہے, ہماری جو ایک بردرہڈ ہے, ہمارا جو ایک آئرن کلیڈ ایک ریلیشن شپ ہے وہ مزید سولیڈیفائی ہوئی ہے. اور تیسری اس میں کیا چیز شروع ہوئی ہے سر کہ چائنا ناؤ از ایٹ دا فور فرنٹ آف ملٹری اکوپمنٹ. آپ کی جو دنیا کے اندر ویسٹ کے اندر تھے نا ساری چیزیں 75% ایمینیشن اور ویپنری جو تھی امریکہ انڈیا کی واز فرام دا ویسٹ. ویسٹ مینس کہ اے کمبینیشن آف ڈفرینٹ کنٹریز. ہماری 82% ہے ہی چائنا سے. ہماری سینرجی بہتر تھی, ہماری انٹیگریشن بہتر تھی, ہمارے سسٹمز بہتر تھے, ایڈوانس تھے, سپیریئر تھے. اب یہ سب باتیں جو ہیں یہ اسٹیبلش ہو گئی ہیں. چائنا مین سٹریم میں آئے اس چیز کے اندر, پاکستان نے اپنی سپیریورٹی شو کی ہے, انڈیا جو ہے وہ سیفٹی میجرز لے رہا ہے اپنی پبلک کو اپیز کرنے کے لیے. مجھے بتائیں جو ابھی ٹویٹر پہ بیٹھ کے جو سوشل میڈیا واریر ہے انڈین سائڈ پہ جو بیٹھ کے ٹائپنگ شروع کر رہا ہے وہ کس بنیاد پہ لکھ رہا ہے یہ باتیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. ذرا ویڈیوز دیکھیں بیٹھ کے کہ ہمارے ایک اٹیک نے وہاں پہ کیا حشر کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے فون شون گھمائے کہ جی سیز فائر کر دیں. جی بنیادی بات یہی ہے کہ ایک تو جو آئرن بردر کہا جاتا ہے اور آئرن بردر کی جو اصطلاح ہے نا وہ اصطلاح چائنیز ڈکشنری میں نہیں ایگزسٹ کرتی. وہ بنائی ہی گئی تھی پاکستان کے لیے اور انہوں نے ہر موقع پہ ثابت کی ہے کہ وہ دل سے ہمیں بھائی سمجھتے ہیں. ایک تو ان کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے. دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے کہا کہ وہ کس طرح سے ادھر کے جو وار جنگوسٹ ہیں وہ ابھی تک کیمپین کر رہے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ بڑی اچھی بات ہے وہ کر رہے ہیں. واٹ ایور میکس دیم سلیپ بیٹر ایٹ نائٹ, یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مزید وہاں پہ ہلہ شیری دیں گے, مزید جو ہے وہ ہوا بنے گی جنگ کی. سیز فائر بہتر ہے, ٹائمنگ نے پروو کیا ہے. پاکستان تو پہلگام انسیڈنٹ کے پہلے دن سے شفاف جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی بات کر رہا تھا, ہر طرح کی انٹل شیئرنگ کی بات کر رہا تھا, ہر ملک کو ثالثی بنانے کے لیے تیار تھا. لیکن انڈیا نے کہا کہ ہم نے جنگ ہی کرنی ہے. 7 تاریخ کو انہوں نے جنگ کا آغاز کیا. 10 تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد ہمارے جہاز اڑے اور مغرب کی نماز سے پہلے سیز فائر ہو چکا تھا. اگین پوری دنیا کو پاکستان نے بڑی دفعہ تھا کہ آپ یہ ہونے سے پہلے ہی اگر دھیان دے دیں تو شاید یہ ہونے سے بچ جائے. لیکن شاید دنیا بھی ویسٹ جیسے کہ آپ نے فرمایا دیکھنا چاہتا تھا کہ چائنا کی ملٹری ڈومیننس کہاں پر ہے, پاکستان کا جو جذبہ ہے وہ کہاں پر ہے. انہوں نے ایک دفعہ اس کو وٹنس کرنا تھا, اپنے نوٹس لینے تھے اور اس کے بعد فائنلی انہوں نے بھی فیصلہ کیا, انڈیا نے تو فیصلہ کیا ہی کہ اب مزید نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے. کیونکہ پاکستان نے ایک اور بہت اہم بات کی تھی. پاکستان نے اہم بات یہ کی تھی کہ ابھی تک ہم نے آپ کی ملٹری جو انسٹالیشنز ہیں اس کے علاوہ کہیں پر اٹیک نہیں کیا. حالانکہ انہوں نے سویلین پہ کیا. انہوں نے سویلین پہ کیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, پاکستان نے بڑا ریسٹرینٹ شو کیا. جب 7 تاریخ کو وہ آئے تو پاکستان نے ان کے جو جہاز گرائے, صرف وہ جہاز گرائے جنہوں نے اٹیک میں حصہ لیا, ورنہ ان کے جہاز اس کے علاوہ بھی ایئر بورن تھے. 30 پہ لاک تھا اور لاکڈ تھے پاکستان کے پاس, پر پاکستان نے ریسٹرین شو کیا, لاکڈ جہازوں کو نہیں گرایا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.